پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال جتنی بھی پیچیدہ تھی، جتنی بھی کشیدہ تھی، خراب تھی، لیکن کم از کم جو ادارے تھے وہ آپس میں باہم دست و گریبان نہیں تھے۔ سیاسی قوتیں اور ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے درمیان تناؤ کے مختلف ادوار پاکستان کے اندر گزرے ہیں۔ وہ مشرف کا ہو، وہ جنرل ایوب کا ہو، وہ جنرل ضیاء الحق کا ہو، اور یہ ابھی موجودہ جو آرمی چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، ان تک بھی آ پہنچا ہے۔ لیکن اب اس کے اندر ایک اور بڑی پریشان کن صورتحال بن چکی ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں انہیں سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ملک کے اندر جو ہے انصاف کا وہ سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انصاف کے حوالے سے سب سے زیادہ با اختیار بھی مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے دو سینئر وکلاء اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب ملٹری کورٹس پر کچھ دنوں سے کافی کام بھی کر رہے تھے۔ ملٹری کورٹس کے خلاف جو درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر دائر ہوئے ہیں، ان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بینچ کے اندر، اس کیس کے اندر آپس کے جو اختلافات سمجھے جاتے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، اس بات کو زائل کرنے کی کوشش کیا، اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کیا۔ اس بینچ کے اندر وہ تمام تقریباً ججز شامل ہیں جن کا آپس میں اختلاف تھا۔ اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں، مظاہر نقوی صاحب بھی شامل ہیں، منیب اختر صاحب بھی، افریدی صاحب بھی، عائشہ ملک صاحب بھی، عمر عطا بندیال صاحب بھی شامل ہیں۔ جبکہ ماضی میں دیکھا جائے تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو چکی ہے اور ان ججز کے آپس میں بہت سخت اختلافات ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جو ملٹری کورٹس کے اگینسٹ ہیں، ان کے خلاف دائر ہوئی ہیں، انہیں سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنا دیا ہے۔ اگر ہم جنرل پرویز مشرف کا ایرا دیکھیں، ان کا دور دیکھیں، ان کا دوار دیکھیں، تو عدلیہ جو تھی وہ ایک فوجی جنرل اور آرمی چیف کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ ملٹری کے اور جو عدلیہ کے تعلقات تھے اس کے اندر تناؤ آ گیا تھا، اس کے بیہائنڈ ایک بہت بڑی تحریک چلی اور اس کا جو بھی انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے حالات اس طرح اس وقت بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی دو ادارے جو اسٹیٹ کے پلر ہیں وہ آپس میں ٹکرا جائیں۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جائے گی اس وقت جب کہ یہ چیز بھی زیر بحث ہے، ہر جو ہے سٹیج ہے، ہر جگہ پہ، ہر موضوع پہ، ہر جگہ ایک ہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے کہ عوام اور جو فوج ہے اس کے درمیان تعلقات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور جو فاصلے مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ جو پہلی پیچیدہ بات ہے کہ سپریم کورٹ اگر ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر جو اتنا بڑا بیانیہ تھا ملٹری کورٹس کا وہ کدھر جائے گا اور ملٹری اس کے اوپر کیا ری ایکشن دے گی، کیا رد عمل دے گی۔ دوسری جانب اگر سپریم کورٹ اپنے آپ کو محدود کر لیتی ہے، اس کے اوپر کوئی گول مول سا فیصلہ دے دیتی یا فیصلہ نہیں دیتی، جو وکلاء نیچے تحریک کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑنے کا خدشہ موجود ہے۔ ملٹری کورٹس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ملٹری کی ساکھ کو ہو سکتا ہے، وہ فوج کی ساکھ کو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہے وہ فوج کی ساکھ کو عوام کے اندر، سویلینز کے اندر، پبلک کے اندر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس پر آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے لے کر تمام کور کمانڈرز اور آفیسر اور نوجوانوں کو کام کرنے کی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے۔ جب آپ کو عوام کی محبت اور اس کے ساتھ کی ضرورت ہے تو اس وقت آپ پبلک میں سے سویلینز کے خلاف ٹرائل چلا کے سویلینز پبلک کے خلاف ان کو سزائیں سنائیں گے۔ میرے خیال سے ایسے اقدامات کر کے جو پبلک کا غم و غصہ ہے، جو نفرت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کسی بھی سویلین کو سپریم کورٹ سے یہی سزا دلوا دیں یا اس سے بھی سخت دلوا دیں، ہائی کورٹ سے دلوا دیں، سپریم کورٹ سے دلوا دیں، ایک قانون کے تحت، ایک دائرے کے تحت، اس سے میرے خیال سے آرمی کا جو ادارہ ہے وہ بچ جائے گا اور جو منظمان ہیں، جو شر پسند ہیں، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس اور آرمی تنصیبات کے اوپر اٹیکس کیے تھے، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اس میں سے درمیانی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن اگر یہ سویلینز کے ٹرائل، جو کہ بڑی تعداد میں سویلینز اس وقت اریسٹ ہیں، گرفتار ہیں، آرمی کورٹس کے اندر جاتے ہیں یا کسی بڑے مقبول لیڈر کو آرمی
عدالتوں کے تحت سزا ہوتی ہے تو مستقبل کے اندر اس کے ایک بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں جس کا پاکستان بالکل متحمل نہیں ہو سکتا۔